ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام کے ایمان افروز تذکرے پر مبنی ہماری یہ ویڈیو سیریز پروفٹ سٹوریز آپ کے دلوں کو ایمان اور یقین کی روشنی سے منور کر رہی ہے۔ اس سلسلے کی 5ویں قسط میں ہم نے آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ کیا تھا اور ان کی قوم پر کیا عذاب آیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی۔ قوم سمود نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بتکدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سردارو، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو کہ وہی تمہارا اصل رب ہے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا یہ رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کیں تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح اور ہود علیہ السلام کی طرح کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا
اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ قوم کے سرداروں نے بتکدوں کے کاہنوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے تنگ آ گئے ہیں، تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، اب تم کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ آخر دو مالدار اور امیر عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور اونٹنی جب کنویں کے قریب آئی تو دونوں ظالم چپکے سے کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا، جس سے بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا۔ لہٰذا حضرت صالح نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت صالح کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور طنزیہ انداز میں پوچھا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ ناظرین، جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو کو منتخب کیا گیا، اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا اور وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت ناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور کلا نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکڑ میں تھے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔
ابن کثیر کے مطابق آپ کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین کے مطابق آل سمود کی ہلاکت کے بعد آپ اہل ایمان کے ساتھ شام میں تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، یہ تو تھی حضرت صالح اور ان کی اونٹنی کی داستان، اور اس سیریز کی اگلی قسط میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئی ہے اور آپ اس کی اگلی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔